اسے پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندگی کا اظہار کرے، معافی مانگ لے کورٹ سے، اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دے۔ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا۔ ایک ہم نے بٹن رکھا ہوا ہے، پڑنگ کر کے اس کو دبانا ہے تو ہم یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کی جو سیاسی کریئر ہے اس حوالے سے ایک بڑا اہم دن تھا۔ توہین عدالت کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اس سے پہلے سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے۔ اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری تفصیلات بتاؤں گا کہ کورٹ روم کے اندر کیا کچھ ہوا، ریمارکس کیا کیا آئے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچے تو کافی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف چند لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کورٹ روم کے اندر موجود ہوں، باقی کسی غیر متعلقہ شخص کی آمد جو ہے وہ ممنوع تھی۔ عمران خان صاحب جب پہنچے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو گیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی فیصل جاوید صاحب اور حسان نیازی جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اندر جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان کو روک دیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، اور گیٹ جو ہے جیسے ہی عمران خان صاحب نے گیٹ کراس کیا تو گیٹ بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ باہر ہی کھڑے رہ گئے۔ شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، انہوں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ عمران خان صاحب جب اندر پہنچے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس کی سربراہی کر رہے تھے۔ لارجر بینچ بنایا گیا تھا، 5 رکنی یہ بینچ تھا۔ عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب جو ہے وہ روسٹرم کے اوپر آئے۔ حامد خان صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ ایک زمانے میں انہی حامد خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ اور اصل ایشو یہ تھا کہ حامد خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کی جو انٹروژن تھی وہ پی ٹی آئی کے معاملات میں وہ زیادہ پسند نہیں تھی، اور حامد خان صاحب جتنی دیر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کے بیانات کی وجہ سے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اور حامد خان صاحب پیناما کیس جب شروع ہوا تھا تو اس کے اندر بھی حامد خان صاحب جو ہے وہ پہلے وکالت کر رہے تھے اس کیس کے اندر، لیکن اس کے بعد حامد خان صاحب کو کیس سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تو اس معاملے میں بھی توہین عدالت کے کیس کے اندر بھی جو ہے وہ حامد خان صاحب عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو جناب وہ روسٹرم کے اوپر پہنچے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس اب یہاں سے آنا شروع ہوتے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا، حامد صاحب تحریری جواب میں جو پڑھا اس کی توقع نہیں تھی۔ حامد خان، آپ صرف عمران خان کے وکیل نہیں، عدالتی معاون بھی ہیں۔ توقع تھی آپ یہاں آنے سے پہلے ماتحت عدالت سے ہو کر آئیں گے۔ توقع تھی آپ عمل سے ظاہر کریں گے قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں۔ جس ماتحت عدالت پر بات کی گئی وہ عام آدمی کی عدالت ہے۔ عام آدمی کو آج بھی ہائی کورٹ تک رسائی نہیں ملتی۔ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس بنانے کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ کہا جائے گا غلطی ہو گئی۔ توقع تھی آپ ان عدالتوں میں جا کر کہیں گے ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ گزرے وقت کی طرح کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے۔ عمران خان کے قد کے آدمی کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ٹارچر کا معاملہ تو ہم نے بھی 3 سال بلا خوف اٹھایا۔ ٹارچر کی تو 70 سال میں ریاست نے خود حوصلہ افزائی کی۔ سب سے بدترین تشدد جبری گمشدگیاں ہیں۔ سیاسی لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں، لیڈر کو کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے، کاش 3 سال میں اسی جوش و جذبے سے ٹارچر کا معاملہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسد طور اور ابصار عالم کے کیس کا بھی وہاں پہ حوالہ دیا۔ بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی کل واشنگٹن پوسٹ کے اندر جو عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو جو حامد میر صاحب نے کیا تھا، جب وہ سامنے آیا تو اس میں حامد میر صاحب نے کہا کہ ان کو ابصار عالم کو جو گولیاں لگی ہیں اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا ان کو۔ تو چیف جسٹس نے آج اس معاملے کو بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے اٹھایا کہ اس کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ چیف جسٹس نے اس کے بعد حامد خان صاحب سے کہا کہ آپ کے موکل کو شاید احساس ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ٹارچر کی کسی بھی سطح پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس نے شہباز گل کا معاملہ واپس ریمانڈ کیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کو پھر بات کرنے سے روک دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا آپ خاموش رہیں، یہ عدالت اور مبینہ توہین عدالت کے ملزم کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بیسکلی یہ جہانگیر جدون صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جب معاملہ زیر التوا تھا تب کیا عوام میں ایسے بیان کا کوئی جواز تھا؟ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جج اور عدلیہ تنقید کے لیے کھلی ہے، جتنی مرضی تنقید کر لیں۔ جب بات فیئر ٹرائل اور زیر التوا کیس کی ہو تو پھر معاملہ الگ ہے۔
عمران خان کا حق تھا, انہوں نے پوچھا کہ عدالت رات کو کیوں کھلی. اب یہ معاملہ آنے لگا ہے وہ جس رات کو عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی, تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ تھا, اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھلنے کی باتیں ہوئی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے پہ بھی بڑی تنقید کی تھی کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں. یہ اب چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ریمارکس دے رہے ہیں. ہم نے اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا, عدالتیں جواب نہیں دیتی. آج موقع ہے تو آج بتاتے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھلی تھیں. عدالت کے ذہن میں تھا کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہ ہو جائے. 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا, نواز شریف کی حکومت تھی اور پرویز مشرف کا مارشل لا اور جو کو ہوا تھا وہ 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ کہیں ایسی کوئی صورتحال نہ بن جائے. اگر ایک آرڈیننس قلعدم نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے لوگ جیل میں ہوتے. اب یہ بات ہو رہی ہے پیکا کے قانون کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج کیا کیا حال ہوتا, کتنے لوگ جیلوں کے اندر ہوتے. آگے پھر وہ یہی کہتے ہیں پیکا قانون ایسا تھا کہ ان لوگوں کو ضمانت بھی نہ ملتی. اس عدالت کے کسی جج پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس عدالت نے سویلین بالادستی کو یقینی بنایا ہے. یہ کام کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں کر رہا. اس عدالت نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. سوشل میڈیا کو سیاسی قیادت نے ہی خراب کیا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں قائدین اپنی جماعت کو بولیں گالم گلوچ نہیں ہوگی تو سلسلہ بند ہو جائے گا. یہاں باہر کوئی 1 لاکھ آدمی بھی لے آئے ہم پر اثر نہیں پڑتا. میری ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کے ساتھ تصویر شیئر کر دی گئی. ان کی ایک تصویر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر تھی. جب فیصلہ خلاف آیا تھا عمران خان صاحب کے تو اس تصویر کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑی گردش ہونا شروع ہوئی تھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, اور اس قسم کے بڑے الفاظ استعمال کیے گئے تھے معزز جج صاحب کے حوالے سے. کہا گیا میں کسی نون لیگ کے لیڈر کے ساتھ ہوں فلیٹ کے لیے, جبکہ ایکچولی وہ سپریم کورٹ کے جج تھے منصور علی شاہ صاحب, ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب کی تصویر تھی. اچھا جی, اس کے بعد وکیل حامد خان صاحب نے کہا مجھے احساس ہے کہ عدالت کو اس جواب پر رنج ہو سکتا ہے جو اب میں عمومی قانونی نکات جس میں جواب میں عمومی قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں, میں فی الوقت ان نکات کو نہیں اٹھا رہا. چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان یہ کھلی عدالت ہے, یہاں ہر عمل شفاف ہوتا ہے, ہم توہین عدالت کی کارروائی کو غلط طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس میں آزادی اظہار رائے کا بھی معاملہ ہے. حامد خان صاحب نے کہا کہ میں عدالت کی توجہ جواب کے صفحہ نمبر 10 پر دلانا چاہتا ہوں. میں نے درخواست کے قابل سماعت نہ ہونے کا نقطہ بھی اٹھایا ہے. عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل افسر کے بارے میں یہ کہیں. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جب تقریر کی گئی تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا. آپ ریکارڈ دیکھ کر پراپر جواب جمع کرائیں یا عدالت اس معاملے کو آگے بڑھائے گی. عدالت توہین عدالت کی کارروائی کو انتہائی شفاف بنائے گی. حامد خان صاحب نے کہا کہ عدالت سے گزارش ہے کہ عمران خان کی ان ریمارک سے کوئی بدنیتی نہیں تھی. شہباز گل پر تشدد دیکھ کر میرے موکل جذباتی ہو گئے تھے. شہباز گل کو تو یہ ملے ہی نہیں تھی تب تک. شہباز گل صاحب سے تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی ابھی تک, تو انہوں نے کون سے ان کے اوپر تشدد دیکھ لیا تھا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ایک لیڈر کو عدالتی آرڈر کے بجائے کسی اور چیز کو دیکھنا چاہیے تھا. حالانکہ تشدد کے حوالے سے معاملہ عدالت کے زیر سماعت تھا. یہ معاملہ ماتحت عدلیہ کی آزادی اور اس پر عوام کے اعتماد کا ہے. آپ کو جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھ لیں. آپ اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ طلال چودھری, دانیال عزیز, نہال ہاشمی کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے ان تینوں افراد کو جو ہے نااہل قرار دیا گیا تھا توہین عدالت کے معاملے میں, اور یہاں پہ بار بار مسلم لیگ نون ان نقطوں کو اٹھا رہی ہے کہ ہمارے 3 بندوں کو توہین عدالت کے چکر میں اڑا دیا گیا تھا, جبکہ ان میں سے ایک شخص نے تو معافی بھی مانگ لی تھی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلی ویڈیو میں توہین عدالت کے حوالے سے کون کون سے بڑے کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں, اس کی ساری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. عدالت نے کہا کہ حامد خان باضابطہ جواب جمع کرائیں ورنہ ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور یہ ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ بھی حقیقت ہے عمران خان صاحب پہلے بھی جو ہے وہ توہین عدالت کے معاملات کو بھگتا چکے ہیں, اور اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر جو ہے جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی, انہوں نے تمام عدلیہ کے کردار کے حوالے سے کہا تھا جی ان کا کردار جو ہے وہ بڑا شرمناک ہے. جس کے بعد اس وقت افتخار چودھری صاحب کی عدالت کے اندر جو ان کو بلا لیا گیا تھا, تو وہاں پہ بھی انہوں نے پھر معافی تلافی کی تھی. انہوں نے کہا کہ دانیال عزیز, طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیس پڑھ کر جواب دیں. سپریم کورٹ کے ان تینوں فیصلوں پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے. بہت سوچ سمجھ کر جواب لکھیں, معاملے کی سنگینی کو سمجھیں. بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کیجئے کہ معاملہ کتنا سیریس ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی پھر عمران خان صاحب کے وکیل سے مکالمہ کیا, حامد خان صاحب سے. انہوں نے کہا یہ توہین عدالت کی کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی. جس طرح کا جواب جمع کرایا گیا اس کے لیے کارروائی ختم نہیں ہو رہی. ہم قانون پر عمل کرنے کے پابند ہیں, قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے.
چیف جسٹس صاحب نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے, آپ کو جواب داخل کرانے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے, آپ اس پر سوچیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, آپ بتائیں کیا کیس میں کسی کو عدالتی معاون بھی مقرر کریں؟ ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب تمام ادارے اپنا کام آئین کے مطابق کریں گے. پاکستان بار کونسل کو بھی عدالتی معاون بنا لیتے ہیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ مجھے پاکستان بار کونسل پر تحفظات ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہ کریں, اداروں پر یقین رکھیں. حامد خان کی جانب سے منیر ملک کو معاون بنانے کی استدعا کی گئی. قوم اتنی تقسیم ہو چکی ہے, دونوں کو ایک نام بتائیں جس پر متفق ہو, دونوں ایک نام بتائیں جس پر متفق ہوں. پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل, منیر ملک اور مخدوم علی خان کو جو ہے وہ عدالتی معاون بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اچھا, یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے. حامد خان صاحب نے جواب دیا, ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں, اس شخص سے کسی اچھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی. حامد خان صاحب کے اس جواب کے اوپر عمران خان صاحب بھی ہنس پڑے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فواد چودھری اور حامد خان صاحب جو ہے نا, ان کا آپس میں آکڑا چل رہا ہے, اور یہ اب سے نہیں چل رہا, کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور حامد خان صاحب فواد چودھری صاحب کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے, تو یہ بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ تھا. فواد چودھری صاحب نے بلکہ ابھی مہر بخاری صاحبہ کے شو کے اندر بھی جو ہے وہ ایک, اب آپ اس کو دھمکی ہی سمجھ لیجئے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ججز کے حوالے سے بیسیکلی یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر توہین عدالت میں آپ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر دے دیں, تو پھر عوام کا جو ریاکشن ہے وہ پھر آپ لوگوں کے حوالے سے آئے گا. ابھی تک تو ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے. سو یہ بھی ایکچولی انڈائریکٹلی ایک قسم کی دھمکی تھی ججز کو کہ جی آپ کرنا ہے تو پھر اپنے رشتے کرنا, مطلب سانو نہ کہنا. وہ جس طرح وہ اکثر ایک وہ لائن ہے نا, جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا, تو یہ بیسیکلی فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے ججز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کی تھی. تو ان کے اپنے عمران خان صاحب کے جو اپنے وکیل ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس معاملے کو سپورٹ نہیں کیا, فواد چودھری صاحب جو کچھ گفتگو کر رہے تھے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے اس ساری کارروائی کے بعد, جو میں نے آج سارا دن یہ جو کارروائی دیکھی ہے, میرا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کنٹیمپٹ کا یا توہین عدالت کا, اس میں ججز کی جانب سے بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ملزم ہے, جس کے اوپر بھی الزام ہے, اسے پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندگی کا اظہار کر لے, اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ معافی مانگ لے کورٹ سے, اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دے, اور اس کے بعد کورٹ جو بھی فیصلہ کرے. تو اس لیے اسی بنیاد کی تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک اور موقع دیا گیا کہ جناب 8 ستمبر تک کا ٹائم ہے, 1 ہفتے کا ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں, 1 ہفتے کے اندر جو ہے آپ اپنا جواب دوبارہ لکھیں. اب ابھی تک جو جواب لکھا گیا تھا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, اس میں معافی نہیں مانگی گئی تھی, اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں, لیکن معافی پھر بھی نہیں مانگی گئی تھی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایکچولی اپنے جواب کے اندر معافی مانگیں, اور اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو شاید جو ابھی آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہے, میں صرف اس پہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں, اوبیسلی میں پریڈکٹ نہیں کر رہا, میں صرف اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تب جج صاحبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک لیوریج دے بھی دیں کہ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, اب آپ نے معافی مانگ لی ہے, ڈو ناٹ ڈو دس نیکسٹ ٹائم. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس طرح کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا, اور یو ٹرن لینا تو ساڑھے ہاتھ سے اس طرح بھی تمہیں پتہ مشکل کوئی ہے نہیں, ایک ہم نے بٹن رکھا ہوا ہے, پڑونگ کر کے اس کو دبانا ہے تو ہم یو ٹرن لے سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. میرا خیال میں کہیں کبھی کبھار وہ نعیم بخاری صاحب کا ایک مجھے جملہ بڑا یاد آتا ہے, وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ وکیل بھی کبھی کیس ہارتا ہے, موکل ہارتا ہے جب بھی ہارتا ہے. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو کہیں یہ نہ ہو کہ کئی غلط قانونی مشورے دیے جا رہے ہوں, کوئی اینڈ میں پتہ لگے عمران خان صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کے چکر میں رگڑے گئے ہیں, اور بعد میں اس کے بعد دوبارہ نعیم بخاری صاحب نے پھر یہی کہنا وکیل تھوڑی کیس ہارتا ہے, موکل ہارتا ہے, ساڈا کی قصور ہے. لیکن یہاں پہ حامد خان صاحب ایک بڑے قابل وکیل ہیں, ایک بڑے سینئر وکیل ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی مطلب لیگل فریٹرنیٹی کے اندر, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں گے کہ خان صاحب اگر غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے معافی مانگ لو. خان صاحب کے اندر لیکن معافی مانگنے کا جو خانہ ہے نا وہ موجود اتنا نہیں ہے, وہ بڑی مشکل سے اس بات کے لیے کنونس ہوں گے. میں جانتا ہوں اس سارے موقع کے اوپر مجھے جو لگ رہا ہے, جو ریمارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اب عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہنا, تاری مہربانی پیچھے نہ ہو جانا. لیکن حامد خان صاحب میرے خیال میں ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی بینچ کا جو موڈ ہے نا مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا, تو برائے مہربانی آپ اپنے کیے کے اوپر شرمندگی کا اظہار کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں معافی مانگتا ہوں,
اور اس کے بعد جج صاحبان جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے لیوریج نکال لیں. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں نے آج کے ریمارکس سے میں نے دیکھی ہے کہ جج صاحبان کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم نے عمران خان صاحب کو کوئی لیوریج دی تو وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کو بھی پھر چیخیں مارنے کا ایک موقع مل جائے گا کہ ہمارے 3 بندے تو آپ نے اڑا دیے تھے توہین عدالت کے چکر میں. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہو؟ یہاں پہ تو یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو ایک ہفتے کا موقع کیوں دیا گیا، کیا آپ اپنا جواب دوبارہ جمع کروا دیں؟ لیکن آبویسلی میں وہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ کورٹس اس معاملے کے اوپر، یہ جو کنٹیمپٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کوشش کرتی ہے کہ جو بھی ملزم ہو کٹہرے میں جو کھڑا ہو اسے اپنے کیے پہ شرمندگی ہو جائے. اب اس کے لیے شرمندگی کے لیے جو ہے وہ آپ کے اندر بھی تھوڑی سی شرمندگی ہونی بھی چاہیے، تبھی آپ شرمندگی کے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اندر وہ شرمندگی آتی ہے نہیں آتی، پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جہاں پہ اپنا مفاد نظر آتا ہے نا وہاں پہ وہ بڑے بڑے یوٹرن لے چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ پرویز الہی کا معاملہ ہو، شیخ رشید کا معاملہ ہو، اور بڑی بڑی لمبی لسٹ ہے. بلکہ آپ یقین کریں کہ ہماری ریسرچ ٹیم نے 50 کو اس قسم کی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، وہ پھر کبھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے کہ کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر یوٹرن لیے ہوئے. تو عمران خان صاحب کی جناب زندگی کا ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ ایتھے ہن موڑ لینا پڑے گا، ورنہ گڈی سیدھا جا کے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کا، اور وہ میرا خیال میں خان صاحب اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. اور میرا خیال میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہتر اور صحیح حل یہی ہے کہ بے شک آپ کو اس وقت موقع کے اوپر اگر ججز سے معافی مانگنی پڑے تو بے شک مانگ لیں. آپ کا فالوور نہیں پھر بھی آپ کو چھوڑے گا، وہ آپ سے نہیں سوال کرے گا، میں جانتا ہوں وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ ہاں جی ایک ہی کتا ہے، مطلب اتنا پہلے ہارڈ سٹانس لے کے اتنے سخت کھڑے ہو کے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو عمران خان کا وہ ڈٹنا کدھر گیا سارا؟ تو فکر نہ کریں، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. مانگ لیں معافی مانگ لیں، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے سیاسی کیریئر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میرا خیال میں موقع یہی ہے کہ آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.